بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی میں فیصلوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یہ فیصلے اگر ٹائملی نہ کیے جائیں یا صحیح نہ کیے جائیں تو خدا نخواستہ ریگریٹ یا ریمورس کے پہلو سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کچھ فیصلوں کے بارے میں بات کریں گے کہ بڑے بڑے فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، لیکن سب کچھ کہنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اس کو ذرا ذہن میں لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک بہت ہی عقل مند آدمی رہا کرتا تھا۔ اس عقل مند آدمی کی شہرت، عقل مندی کی شہرت دن بدن محلے، کوچوں، بازاروں، حتیٰ کہ بادشاہ کے ایوانوں تک پہنچ گئی۔ بہت مشہور ہو گئے صاحب۔ اب کیا تھا جی، جب بادشاہ سلامت کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ایک بہت ہی عقل مند آدمی جنگل میں رہتا ہے، تو بادشاہ سلامت بھی وہاں پر پہنچ گئی اپنے درباریوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ۔ اس آدمی سے کچھ معاملات پوچھے، کچھ سوالات کیے۔ بادشاہ بہت خوش بھی ہوا اور مطمئن بھی ہوا۔ اب کیا تھا، بادشاہ سلامت نے اس کو آفر کی کہ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ چلیں، وہاں آپ کو شاہی دربار میں ایک اعلیٰ مقام دیا جائے گا اور وہاں پر آپ رہنا۔ اس عقل مند آدمی نے رضامندی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ مجھے ایک تنہا کمرہ دیں گے اور اس تنہا کمرے میں میں جب چاہوں، جس وقت چاہوں وہاں پر آ سکتا ہوں، وہاں پر کسی کی ایکسیس نہیں ہوگی، ایون کہ آپ کی بھی۔ بادشاہ سلامت نے کہا نو پرابلم، ویلکم۔ لہٰذا وہ عقل مند بادشاہ سلامت کے ساتھ شاہی دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ان کو بہت ہی عزت و تکریم کے ساتھ رکھا گیا۔ جب کوئی معاملہ، کوئی پریشانی، کوئی الجھن ہوتی ملکی معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں، کسی دوسرے ملک سے معاملات میں، تو وہ صاحب بہت ہی باعمل قسم کا مشورہ بادشاہ سلامت کو پرووائڈ کرتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ کوئی بہت ہی پریشانی کا عالم آ جاتا، کوئی بہت ہی پیچیدہ مسئلہ آ جاتا، تو وہ صاحب بادشاہ سے اجازت لیتے کہ جناب مجھے اجازت دیں، میں اپنے حجرے میں جانا چاہتا ہوں، وہاں پر میں میڈیٹیشن کروں گا اور اس کے بعد پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ بادشاہ خوشی سے اجازت دے دیتا۔ جب وہ صاحب واپس آتے تو واقعی بہت ہی اچھا قسم کا کوئی اس چیز کا سلوشن جو کہ فیزیبل ہوتا، قابل عمل ہوتا، وہ بادشاہ سلامت کو دے دیا جاتا۔ بادشاہ سلامت خوش ہو جاتے۔ سلسلہ چلتا رہا مہینوں، سالوں۔ آخر کیا ہوا جی، تجسس کی گھڑیاں شروع ہو گئیں اور افواہیں اور ریومرز پھیلنا شروع ہو گئیں کہ جناب اس جو اکیلی کوٹری ہے اس میں اس آدمی نے کوئی جن رکھا ہوا ہے، کوئی ایسا مسٹسزم، کوئی ایسا بھید ہے، کوئی ایسا سیکرٹ ہے کہ وہاں سے اس کو he can find the solution of his problems۔ بادشاہ سلامت بھی تجسس میں آ گئے تو اس عقل مند سے کہا کہ یار میں آپ کا وہ والا کمرہ وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عقل مند نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ if you will visit then I will leave the place۔ بادشاہ سلامت پھر خاموش ہو گئے، پھر سلسلہ چل پڑا۔ کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ اس آدمی کو کہیں جانا پڑا باہر۔
جب باہر گیا تو بادشاہ سلامت کے ذہن میں آیا کہ یار آج تو موقع ہے، اس کا کمرہ ڈھونڈتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے. So he went there, broke the lock and entered that room. It was an empty room. There was only one chest in the corner. کونے میں خالی کمرے میں صرف ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا صندوق پڑا ہوا تھا. صندوق کو تالا لگا ہوا تھا. تالے کو توڑا گیا تو اندر سے ایک کشکول اور ایک فقیرانہ لباس نکلا. اتنی دیر میں وہ صاحب، عقل مند صاحب بھی آ گئے، کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر وہ پہنچ گئے. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، یو ہیو بروکن دا پرامس سو آئی ہیو ٹو لیو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بالکل اجازت ہے، آپ جائیں، لیکن جانے سے پہلے ایک معمہ حل کر دیں کہ یہ کیا وجہ تھی، آپ یہاں پر کیوں آتے تھے. اس عقل مند نے کہا جی کہ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہوتا میں یہاں پر آتا، اپنا روب اور شاہی کاسٹیومز وغیرہ سائڈ پہ رکھتا، اور یہ فقیرانہ لباس جو کوئی میں ساتھ لے کے آیا تھا یہ میں پہنتا. جب میں یہ پہنتا تو میں اپنے ذہن میں یہ والی بات بٹھا لیتا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں نے کسی دباؤ کے تحت، کسی پریشانی کے تحت یا کسی اور لالچ کے تحت نہیں کرنا، ایک فیئر فیصلہ کرنا ہے. لہٰذا وہ والا فیصلہ ایک ویلڈ اور اتھینٹک فیصلہ ہوتا، وہی میں آپ سے کہتا، وہ واقعی فیزیبل ہوتا اور آپ اس کو عملی جامہ پہنا دیتے. تو نو گو ٹو دا پوائنٹ کہ جب ہم کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم نے، اور آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ جب ہم کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں فیوچر کے بارے میں، اور وہی فیوچر جب کبھی پاسٹ میں پہنچتا ہے اور ہم خود آگے نکل جاتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ والا فیصلہ جو کہ ہم نے کیا تھا لیکن فلٹر ہو کے وہ ڈیسیشن عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا، وہ بڑا صحیح تھا. اگر وہ فیصلہ ہم کر دیتے تو یقیناً ہم گھاٹے میں رہتے. تو بجائے اس کے کوئی ایسا کام آ جائے، کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ خدا نخواستہ پھر ہم بھی سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہ ایسا نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. لہذا اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں، آپ اپنے سراؤنڈنگز کو دیکھیں، ریلیٹیوز کو دیکھیں، فیملی کو دیکھیں، سرکمسٹانسز کو دیکھیں، پھر مکمل طور پر مطمئن ہو جائیں. مطمئن ہونے کے بعد جب آپ انتظار کریں کسی اچھی گھڑی کی، خوش کن گھڑی کی، جب آپ خوش ہوں، پلیزنٹ موڈ میں ہوں، پھر آپ کو فیصلہ کریں تاکہ وہ والا فیصلہ ایک ویلڈ فیصلہ ہو اور آپ کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے. کچھ زندگی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس طرح اسٹوڈنٹس کی لائف میں ہیں کہ جب جہاں پر آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے کچھ چیزیں ساروں کے سامنے آتی ہیں. وہ ہے سبجیکٹ سلیکشن، کالج یا یونیورسٹی کی سلیکشن، اور اسی طرح فیکلٹی یا ڈپارٹمنٹ جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں کہ کون سا آپ کا کیڈر ہونا چاہیے. تو ذہن میں رکھیں کہ لائف کو پریکٹیکلی گزارنا ہے، نہ کہ ویٹنگ میں، کہ خدا نخواستہ آپ کوئی ایسا سبجیکٹ چوز کر لیں، کوئی ایسا فیصلہ کر لیں جس میں آپ کے پیرنٹس کی انویسٹمنٹ بھی ہو، آپ کی دن رات کی محنت بھی ہو، جو دوسرے زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی آپ سیکریفائز کریں، شادیوں کو سیکریفائز کریں، ایونٹس کو سیکریفائز کریں، اور اینڈ میں خدا نخواستہ رزلٹ کیا نکلے کہ جناب صاحب
سی وی لے کے آفس گھوم رہے ہیں، جاب ڈھونڈ رہے ہیں. نو، آپ کی ڈگری پریکٹیکل بیسڈ ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے جس کا آپ کہ اگر ایسا ہے تو پھر یوں ہونا چاہیے، یوں ہے تو پھر میں نے یہ کرنا ہے. اور یہ چیز کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ اپنے من میں ڈوبیں گے. جب من میں آپ جائیں گے تو آپ کو سوچ آئے گی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ذہن کیسا ہے. کہیں پرابلمیٹک تو نہیں ہے، کہیں اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے کہ یہ خود ہی اپنے فیصلے کرتا ہے اور خود ہی پچھتاتا رہتا ہے. لہذا اس چیز سے ہر طرح سے بچیں کہ ویلیویبل آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ ویلیویبل ہونا چاہیے. پھر بات بنتی ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ فیصلہ ہے آپ کا گول ہے یا کہ کوئی ٹریپ ہے. کہیں خدا نخواستہ ٹریپ نہ ہو، جو آپ کو سامنے گول نظر آ رہا ہو وہ ٹریپ نہ ہو. اس ٹریپ سے بچیں. اس ٹریپ سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں؟ میڈیٹیشن کریں، پرے کریں، اپنے من میں ڈوبیں، اللہ پاک سے مدد چاہیں. یقیناً جب کوئی مدد مانگتا ہے تو اس کو مدد ملتی ہے، ایونٹس کی شکل میں، کسی اچھے آدمی کے میل کی شکل میں، کسی اچھی بک کی شکل میں. کہیں کوئی آپ کو اچھا پروور مل جاتا ہے، کہیں کوئی اچھی آپ کو سینگ مل جاتی ہے، کہیں اچانک آپ ٹی وی لگاتے ہیں وہ سامنے کوئی ایسی چیز آئی ہوتی ہے جو فوراً آپ کو کلک کر جاتی ہے. تو دیز آر دا ہڈن میسیجز. آلویز keep your mind transparent and open your eyes and ears all the time. قدرت آپ کو ناک کر کے نہیں بتائے گی کہ یہ اس کا جواب یہ ہے. آپ کو قدرت کی چیزوں سے اس کا جواب مل جائے گا اگر آپ میں پرسیپشن ہے. اور اس پرسیپشن کے لیے ٹرانکوئلٹی چاہیے، میڈیٹیشن چاہیے. سو دوبارہ زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو ایک ذہن میں رکھ لیں، a little push in a right way makes a big difference.